تو کیا عزت کے ساتھ آپ کو رکھا ہوا تھا؟ نہیں بالکل بھی نہیں. تو کیا مسائل ہوئے آپ لوگ؟ مسائل یہی کہ جب کبھی ہسبینڈ کے ساتھ انبن تھوڑی سی ہو جانی، سسر نے مجھے گالیاں نکالنی، ساس نے مجھے گالیاں نکالنی. گالیاں؟ بالکل، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، گالیاں دیتے تھے مجھے. میری ساس نے مجھے مارا ہوا، میرے سسر نے مجھے مارا ہوا ہے، مجھے حمیرہ نے بھی مجھے مارا ہوا ہے، میرے دیور نے مجھے گالیاں تک بھی دی ہوئی ہیں. میرے حمیرہ نے بھی آپ کو مارا ہوا ہے؟ بالکل، اور دیور نے مجھے گلے تک پڑنے تک بھی کیا ہے. وہ کیوں؟ دیور کون ہوتا ہے گلے پڑنے والا؟ یہ اب دیور کا پتا ہو، ساس سسر نے اس کو سر پہ چڑھایا ہوا کہ یہی سب کچھ کرنے والا دیور گھر. وہی ہے جس نے آ کے یہ پریس کانفرنس کی؟ جی جی، جو ڈیڈ باڈی لینے کے لیے ڈیڈ گیا باڈی تھا، لینے آئے تھے؟ نوید اصغر. نوید جی. جی جی. اور آپ کے شوہر کا نام ہے سہیل اصغر. سہیل اصغر. تو پھر آپ لوگوں کی ابھی سیپریشن ہوئی ہے، الگ الگ رہ رہے جی ہیں؟ جی، کیونکہ گھر سے نکالا گیا نا مجھے. آپ کو گھر سے نکال دیا؟ آپ کے 2 بچے ہیں یہ؟ جی جی. ان کے سامنے آپ کے ساتھ؟ ان کو بھی ساتھ ہی نکالا ہے، میرے بچوں کو بھی. تو وجہ کیا بنی؟ آپ کے شوہر نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ نہیں، وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب، وہ میڈیسن وغیرہ کھاتے ہیں، ان کا دماغ بچوں والا، وہ میرے حق کے لیے نہیں بولتے، وہ بچوں کے لیے بھی حق کے لیے نہیں بولتے. اچھا. اگر وہ کبھی بولتے ہیں تو میرے دیور اس کو گالیاں دیتا ہے، اس کو بدتمیزی کرتا ہے اس کی بہت زیادہ، تو وہ پھر ڈر جاتے ہیں، وہ پھر نہیں بولتے. تو ہسبینڈ کے سامنے نکالا، ہسبینڈ نہیں بولتا ہمارے حق کے، وہ فون بھی نہیں کرتے. ایک دفعہ انہوں نے کال کی تھی بچوں سے بات کرنے کے لیے، تو میرے دیور کو پتہ چل گیا، اس نے میرے بھائی سے بہت زیادہ جھگڑا کیا، اس کی سم بند کر دی، اس کو نئی سم دے دی تاکہ میرے سے کانٹیکٹ نہ کر سکے. شوہر کو؟ جی جی. اور اس کو نمبر نہیں آتا؟ نہیں. اتنا ہی دماغ معاف ہے؟ ہاں جی. اس لیے منظر عام پر بھی نہیں آیا؟ ہاں جی، اس لیے وہ سامنے لے کے نہیں آتا اس کو. اور ان میں سے کوئی کسی فارمیسی میں بھی کوئی کام کرتا ہے؟ یہ دیور ہی کرتا ہے. صحیح 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 صحیح. اوکے. تو آپ کے شوہر کیا کام کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کرتے تھے، جب سے میری شادی ہوئی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. تو گھر کیسے سسر چلا؟ خرچہ دیتے تھے، خرچہ چلاتے تھے سسر کا گھر کیا کا. کام ہے؟ بزنس کرتے ہیں؟ ان کا کلینک ہے اپنا. ڈاکٹر ہے وہ؟ جی جی. ٹھیک. کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ یہی کہہ رہے طبی، یعنی کہ ہر مرض کی جو عام پڑیاں نہیں ہوتی وہ پیک کر کے دینے، اچھا وہ اچھا، دیتے ہیں. ہاں جی. ہومیوپیتھک؟ جی جی. اوکے. تو حمیرہ کا جو سارا معاملہ ہوا ہے کہ 9 مہینے، اللہ معاف کرے، دل دہلا دینے والی جی بات ہے جی. کہ 9 مہینے سے وہ اس دنیا سے جا چکی ہے اور کسی کو علم ہی نہیں ہوا، نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی وہ جس انڈسٹری کے لیے گئی، نہ اس انڈسٹری میں کوئی اس کا جی جی. ویل وشر رہا، کوئی قریبی، اور گھر والے بھی بالکل سوئے پڑے رہے. میں نے اپنی ساس کو بولا تھا، میری ساس نے جب مجھے بولا نا کہ لاسٹ ٹائم حمیرہ کی کال آئی ہے، تو مجھے کہہ رہی تھی کہ حمیرہ کا پتہ کرو. میں نے کہا میرا تو کراچی میں کوئی جانے والا نہیں ہے. تو میں انہوں نے کہا یہ؟ جی جی، مجھے کہا انہوں نے نا کہ اپنے کسی جاننے والے کو بولا، لیکن میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا. میں نے نیٹ سے سندھ پولیس کا نمبر نکالا، میں نے ان کو کال کی، سندھ پولیس کو. میں نے ان کو بولا کہ نا مجھے میری نند ایسے وہ لاپتہ ہے تو اس کا مل نہیں رہا. انہوں نے مجھے بولا ایڈریس کیا ہے، مجھے ایڈریس کا نہیں پتا تھا. میں نے ان کو ایڈریس کسی کو بھی نہیں پتا؟ نہیں، حمیرہ نے کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں. ان کے گھر والوں نے تو پوچھا ہی نہیں، لیکن حمیرہ نے بھی نہیں بتایا کبھی. ایڈریس کا نہیں بتایا؟ نہیں، ان کے گھر والوں نے میرے بھی کبھی پوچھا تو اس نے بھی نہیں کبھی بتایا. تو وہ گھر والوں کی رضامندی سے نہیں گئی تھی اس فیلڈ میں؟ نہیں نہیں، وہ اپنی مرضی سے گئی تھی وہ. ہاں جی. یعنی اسی لیے پھر وہ گھر والے اس سے ہاں جی. نالاں ہاں تھے؟ جی، اس لیے وہ بھائی اور باپ اس کے بھائی اور اس کے والد جو ہیں وہ اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہتے نہیں تھے؟ نہیں، اس فیلڈ میں نہیں آنا تھا، وہ اپنی مرضی پسند سے نہیں گئی. کرتے؟ ہاں جی. ہاں جی. ہم نے جو ان کے بارے میں دیکھا سنا، جو انفارمیشن حاصل کی، یہ لگا کہ وہ تھوڑے دینی ہیں، جی جی. اور وہ کہتے تھے کہ یہ فیلڈ ہمیں اچھی نہیں لگتی ہاں تھی، جی. ہاں جی. اور وہ اپنی مرضی سے گئی ان کی مرضی کے خلاف گئی ہے. اس لیے پھر وہ ان کو کوئی چیز نہیں بتاتی تھی. ہاں جی، کوئی چیز نہیں بتاتی تھی کیونکہ اس کے ساتھ نہیں دیتے تھے. وہ اس نے کبھی گھر میں کوئی کیک لے آئی، کبھی کوئی چیز لے آئی ہے تو باپ بیٹا کہتا تھا ہم نے نہیں کھانی، وہ نہیں کھاتے تھے. اچھا. جی، وہ نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے رکھ دو ہم نے نہیں کھانی. حرام کی اگر کمائی ہے. جی جی، اگر بہن بھائی کے گھر اوپر جا رہی ہے، چھوٹے والے دیور کے گھر، تو بھائی منع کرتا تھا کہ یہ میرے پوشن میں کیوں گئی ہے اوپر، اس کو منع کرے، میرے گھر نہ جایا کرے. تو بس اس رویے سے پھر وہ زیادہ ہی ہاں، ظاہر سی بات ہے پیچھے ہو جب گئی. گھر سے. ہاں جی. تو وہ پھر پتہ نہیں کس تکلیف میں وہ اس دنیا سے گئی ہوگی. بہت تکلیف آپ میں ہوگی، سوچیں کہ وہ اتنی اکیلی تھی کہ وہ کسی اکیلی بندے کو بیچاری. کچھ کہہ ہی نہیں سکی. اس نے پھر اپنی ماں کو فون کیا کہ میرے نمبر بند ہو جائیں گے، میری سمیں بند ہو گئی ہے، تو نئے نمبر پہ آپ نے مجھے کانٹیکٹ کرنا ہے. تو جب نئے نمبر پہ فون کیا تو اس کے نمبر ہی نہیں لگے. پھر وہ تو ساس ڈیلی روتی تھی اکیلی بیٹھ کے کہ کبھی اتنا گیپ نہیں ہوا، اس بار زیادہ کیوں گیپ ہو گیا. اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم بھی چاہے چلے تھے. ساس کو بھی میں نے بولا تھا کہ میرے ساتھ چلیں، ہم پولیس میں کمپلین کرتے تھے. ساس مجھے کہتی نہیں رہنے دے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ ان کی بیٹی اتنے من سے غائب، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ ہمیں باتیں کریں گے. تو اصل میں لوگ زیادہ تر جو ہماری دیسی فیملیز ہوتی ہیں نا وہ اس جی بات سے جی ڈرتی ہیں، لیکن کیا پتا کہ اس وقت چلے جاتے تو چلے معاملات جاتے بہتر تھے. جی جی. اب جب دنیا نے جا کے دنیا نے دیکھا. وہ ہاں جی. ساری ہاں جی. معاملات کو کھولا. اب یہ بھی چیز سامنے ہے کہ پہلے انہوں نے باڈی لینے سے انکار کر دیا، جب پریشر ہوا
سوشل میڈیا کی طرف سے لوگوں نے لان تان کی فیملی کو کہ یہ بڑا غلط کام ہے, تو بھائی آیا اور بعد میں پھر اس نے جو پریس کانفرنس کی وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, کوئی مکس ہی کر رہا تھا باتیں, وہ لگ رہا تھا کہ اسٹوری بنا رہا ہے لیکن اسٹوری بن نہیں رہی تھی. میں نے پہلا انٹرویو دیا تھا نا ہمارا کے لیے. آپ نے پہلا دیا؟ اس نے پریس کانفرنس کی نا جو, جی آپ کا انٹرویو میں نے دیکھا ہے وہ, لیکن وہ بڑی تکلیف دہ خیر صورت حال ہے. تو آپ کے ساتھ اب کیا ماجرا پیش آیا ہے؟ اب میرے ساتھ یہی ہے کہ وہ ایک تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے, اور دیور کہہ رہا ہے کہ طلاق دے دی ہے اس کے ہسبینڈ نے, اور ساس کے لیے طلاق دے دی ہے. پہلی بات ہے یہ لوگ کون ہوتے ہیں کہنے والے, ان کا تو کوئی اس میں کردار نہیں ہونا چاہیے, یہ تو ہسبینڈ کا کردار اس میں ہونا چاہیے. ہسبینڈ تو سامنے آ ہی نہیں رہے, اپنے بیٹے کو سامنے لے کے آئے, اور اب جب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, کوئی اور بات نہیں مل رہی, تو وہ میرے کردار پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. کتنے عرصہ پہلے آپ وہاں سے آئی ہیں؟ جب مجھے 5 منتھ ہو گئے. 5 مہینے ہو گیا. 5 مہینے سے آپ کے میاں آپ کو ملنے نہیں آیا؟ نہیں, فون بھی نہیں کرتے وہ. اور بچوں سے بھی نہیں بات کرتے؟ نہیں, فون ہی نہیں کرتے. ان کے بھائی نے ان کو فون لے لیا ان سے, تو وہ فون نہیں کرتے. نہیں تو اتنا دماغ ان کا خراب ہے کہ فون لے لیا تو وہ ڈر جاتے ہیں نا, میں بتا رہی نا, دوائیاں کھلا کھلا کے دماغ سن ہو جاتا ہے ان کا, تو وہ سوئے رہتے ہیں. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ وہ اگر اس کو کوئی تھوڑا مسئلہ ہے تو بھائی اس کا جو ہے نا وہ فارماسسٹ ہے, تو ظاہر دوائی تو وہی کھلائے گا نا اس کو, فارماسسٹ ہے وہ, اس کا کام ہی یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ غلط دوائیاں کھلاتا ہے. یہ تو بھائی کو پتا ہو. میں نے جو اپنی دیکھا, میں نے تو یہ دیکھا کہ بھائی اس مرض کی دعا دیتا ہے. آپ نے جو کوئی ویڈیو بھی وائرل کی ہے ان کی؟ جی میں نے دی ہے, جس میں وہ باتیں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں جانا, وہ کیا کہانی ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں نے ان سے پوچھ رہی تھی باتوں باتوں میں نا کہ آپ میڈیسن کیوں کھاتے ہیں, تو کہتا ہے کہ میرا باپ اور میرا بھائی مجھے میڈیسن کھلاتا ہے. تو میں نے کہا اب نہ کھایا کرے. کہتا ہے اگر نہیں کھاؤں گا نا تو یہ مجھ سے لڑیں گے. میں اپنے بھائی کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, یہ میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں. ویسے آپ کہہ رہی ہیں ان کا دماغ خراب ہے, پھر ان کا دماغ خراب نہیں, دماغ ان کا صحیح ہے. ہاں جی, یہ لوگ اس کو میڈیسن دیتے تاکہ یہ سویا ہی رہے, اپنے بچوں کے لیے نہ بول سکیں, بیوی کے لیے نہ بول سکیں, اس کو کچھ پتہ ہی نہ چلے. تو بھائی اس لیے یہی چاہتا ہے. تو بچے جو ہیں ان کے بارے میں کبھی انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے ہمیں دے دو؟ نہیں, ہسبینڈ نے ایک دن فون کیا تھا, رو رہے تھے بہت زیادہ. کہتا ہے میری فجر سے بات کروا. میں نے فجر سے بات کروائی, فجر رونا شروع ہو گئی, تو وہ بھی رونا شروع ہو گئے. کہتے فجر مجھے تمہاری بڑی یاد آتی ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ بچے میرے پاس چھوڑ جاؤ. تو میں نے کہا مجھے تمہارے گھر والوں پہ نہیں بھروسہ, میں نہیں چھوڑ کے جا سکتی. میں نے کہا تم آ جاؤ, مل کے چلے جانا. کہتا نہیں, انہوں نے مجھے کمرے میں بند کیا ہوا, قید کیا ہوا ہے, باہر کی تالے کی چابی بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہے, تو میں نہیں آ سکتا, یہ مجھے نہیں آنے دیں گے. تو آپ جنازے میں شریک ہوئی تھی؟ نہیں, میں نہیں ہوئی, کیونکہ پہلے بھی میں گئی تھی, انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا, تو میں اس لیے پھر نہیں گئی. جب آپ یہ اطلاع ملی ہے تو آپ گئی تھی؟ نہیں, میں نہیں گئی. اچھا, اس سے پہلے جب جھگڑا ہوا تھا نا, جب نکالا تھا گھر سے, تب میں گئی تھی, انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا, پھر میں نہیں گئی. لیکن وہ تو جو ان کا یہ آپ کا موقف ہے, جو ان کا موقف ہے وہ تو بڑا ڈفرینٹ عجیب سا ہے. خیر وہ کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں. ہاں, میرے بھی وہ ان کی وہ تصویریں دکھا رہے ہیں, آپ کی کوئی پکچرز ہیں ان کے پاس, وہ دکھاتے ہیں. یہ پکچریں فیک ہے, یہ دیوا نے بنائی ہوئی, ایڈٹ کروائی ہوئی, پتہ نہیں کیا کیا کرواتا کر رہا ہے. ان کے بس کچھ اور ہے ہی نہیں ہے, تو کیا کر سکتے کہ وہ کوئی مرد آیا تھا کیسے آ گیا, وہ آپ کا کزن بن کے آیا تھا. سٹوری کو یہ ہے کہ وہ کوئی وہ آپ کے ساسو سر نے بتایا ہے کہ کوئی مرد ہے, وہ آپ کی بہن کے ساتھ آیا تھا آپ کا کزن بن کے, اور پھر آپ کے بیڈ روم میں وہ پایا گیا. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں. اب دیکھیں 14 سال میں ان کے گھر رہی ہوں, ان کو تب نہیں یاد آیا, اب ان کو یاد آیا کہ یہ ہماری بہو ٹھیک نہیں ہے. اگر میں شروع سے ہی خراب تھی تو پہلے سے نکال دیتے. آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ مارتے تھے حمیرہ کو. جی, کون مارتا تھا؟ سسر. حمیرہ جب بولتی تھی, جب آگے سے وہ کسی چیز کے لیے کہتی تھی, یہ سسر نہیں مانتے تھے, تو سسر کے ہاتھ میں جو چیز آتی تھی چلاتے تھے. تو این سی اے میں بھی تو انہوں نے ایڈمیشن دلایا تھا, این سی اے کا ماحول ان کو نہیں پتا تھا. ماں نے دلائی تھی. تو ان کو نہیں پتا این سی اے کا ماحول کیسا ہے, وہ تو بہت مطلب لبرل سا ماحول ہے. بس وہ اپنی مرضی والی تھی, اس نے کہا, میں نے وہ ضد بازی کرتی تھی, کہتی تھی میں نے ادھر ہی کرنا ہے, جو اس کی ضد ہوتی تھی وہ اس نے کر ہی لینا, چاہے جو مرضی ہو جائے. اپنی مرضی سے, اپنی مرضی سے. وہ پھر یہ ضد کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. تو ابھی آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ میرا مطالبہ یہی ہے کہ میرے بچوں کا حق دیا جائے, اور جو میری یہ عزت کی انگلیاں اٹھا رہے ہیں. آپ عدالت میں کیوں نہیں جاتی ہیں؟ اپنے شوہر کو سامنے لے کے آئیں, ان سے بات کریں کہ میرا شوہر کہاں ہے. یہ گھر والوں پہ آپ کریں نا کیس کہ انہوں نے میرے شوہر کے اوپر کوئی میڈیسنز دے کہ اس کو نشہ کیا ہوتا ہے. میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو میں کیس کیسے کر سکتی ہوں؟ کیس میں نے کیا ہوا, لیکن وہ وکیل بات ہی نہیں سنتے. تو بچوں کا کیسے گزارا کرتی ہیں؟ بچوں میں بھائی ہیں, جو ایک بھائی رہتا ہے, وہ کبھی کبھی کچھ دے دیتا ہے, یا چھوٹی بہن ہے, بہنوئی ہیں, وہ تھوڑی تھوڑی دے دیتے. میں کپڑے سلائی کرتی ہوں. میں ایسے تو گزارا نہیں ہوتا نا. نہیں ہوتا, میرے بچے پڑھ ہی نہیں رہے. پڑھ نہیں رہے؟ آپ لوگ پڑھتے نہیں ہو؟ اسکول نہیں جاتے؟